تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ اللہ نے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام۔ تم کون ہو؟ مسلمان۔ مسلمان۔ اور آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے کہا مسلمان ہیں اور آپ کا دین اسلام ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان پر ایمان لانے کے بعد آپ ایمان لے آئے نا، آپ نے گواہی دی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، یہ گواہی دی نا آپ نے، کلمہ پڑھا نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آپ نے پڑھا نا، آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب آپ نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان لے آئے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو عورت ہو، ہے نا، اس پر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جب سب سے ضروری چیز نماز ہے تو نماز سیکھ کر پڑھی جائے گی تو ثواب ملے گا، اور اگر بغیر سیکھے نماز پڑھی جائے گی، الٹی سیدھی نماز پڑھی جائے گی تو پھر وہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آج میں آپ کو نماز سکھاؤں گا، اور نماز عورتوں کی نماز، دیکھو مرد اور عورتوں کی نماز میں ظاہری اعتبار سے فرق ہے، پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی چیز مرد بھی پڑھیں گے عورت بھی پڑھے گی، جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، سورت پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، پڑھنا وہی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، نیت باندھنے میں، ہاتھ اٹھانے میں، ان تمام چیزوں میں ناظرین مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو پریکٹیکل، یہ بچیاں جو ہیں، میں پریکٹیکل آپ کو سکھا رہا ہوں کہ عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ بھی نماز پڑھیں۔ آپ نے ان بچیوں کی زبانی سنا کہ ہر مسلمان مرد ہو عورت ہو، ایون کہ حدیث میں آیا ہے کہ بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز چھوڑنے پر تنبیہ کے طور پر مارا جائے۔ یہ حدیث مبارک ابو داؤد کی روایت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ یہ بچیاں ہیں، کیسے نیت باندھنی ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ مسلمان پر سب سے ضروری چیز نماز ہے، اور یقیناً ایمان لانے کے بعد سروپرتھم کرتویہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے نماز چھوڑنا، لیکن آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑتے ہیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی مفتی سے آپ فتویٰ لے لیجئے، آپ کو یہی فتویٰ دے گا کہ نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے، جوا کھیلنے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا کوئی گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ چلیے پریکٹیکل طریقہ، عورتوں اور مردوں کی نماز میں ظاہری اعتبار سے فرق ہے، اس پر دلائل ہیں قرآن و حدیث سے، امت کا اجماع ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں ظاہری اعتبار سے فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ بچیاں جو ہیں، ایک بچی سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اور بھی بچیاں ہیں، ادھر آگے آ جاؤ بھائی آپ لوگ، ٹھیک ہے، تم رہو، ٹھیک ہے، یہ قرآن ہٹا دو۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک نا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہوں، فرض ہو تو فرض، سنت ہو تو سنت، اوکے۔ اور اگر زبان سے آپ کہہ لیں جو چیز دل میں ہے، زبان سے اگر اس کا اظہار کر لیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ تو زبان سے آپ نیت کے الفاظ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہا کے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب عورتوں کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا ہے یہ دیکھیں ناظرین محترم، اس کو دیکھیں۔ عام طور سے عورتیں جو ہے ہاتھ ایسے اٹھاتی ہیں یا ایسے کرتی ہیں ہاتھ۔ اب میں دکھانے کے لیے اس بچی کا ہاتھ جو ہے یہ حجاب سے اوپر اٹھا رہا ہوں،
حالانکہ یہ موڈھا جو ہے، موڈھا کاندھا اور نیچے کرو یہاں تک، نہ اس سے زیادہ اوپر ہونا ہے نہ نیچے ہونا ہے. اور یہ ہاتھ جو ہے بالکل سیدھا کی طرف، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے یا ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے. اٹھاؤ بھائی سب لوگ ایسے، ہاں ایسے، ٹھیک ہے. اور باندھو آپ، ایسے باندھنا چاہیے، ایسے نہیں، دایاں سینہ پر باندھو بالکل سیدھا. اب دیکھیے عورتیں ہاتھ اٹھائیں گی تو یہاں موڈے تک اٹھائیں گی اور بالکل ہاتھ ان کا ایسے سیدھا رہے گا جیسے یہ اٹھایا. اور وہ پردہ کے نیچے ہی سے ہاتھ اٹھائیں گے جیسے یہ پردہ ہے. چلو اٹھاؤ، ہاتھ پردہ کا اندر ہی رہے گا. اب اٹھاؤ، ہاں موڈے تک سیدھا کرنا، یہ سیدھا رہنا چاہیے بالکل. ہتھیلی جو ہے بالکل سیدھ میں ہونی چاہیے نا. ہاں اب باندھو، اندر ہی باندھنا ہے. اور پیر جو ہونا چاہیے بالکل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے. اور سمٹ کر کے کیسے پڑھے گی؟ فقہا نے اس کی تشریح کی ہے کہ جس طرح سے وہ کھڑے ہو سکیں، یعنی مردوں کے مقابلہ میں وہ سمٹ کر نماز پڑھیں گی. تو یہاں سب سے پہلے آپ نے نیت باندھ لی، ٹھیک ہے. نیت باندھنا سیکھ لیا آپ نے کہ ہاتھ ایسے اٹھانا ہے اور یہ دایاں ہاتھ اوپر رکھنا ہے بائیں ہاتھ پر. ہاں ایسے ایسے، ٹھیک ہو گیا. ایسے، ہاں ٹھیک ہے. ہاں اتنا پر، اور ایسا ہاتھ پھر سے اٹھاؤ اسی میں سے سیدھ پر. ہاں یہ کاندھے کے برابر ایسے، ٹھیک ہو گیا. ہو گیا صحیح. سیدھا سیدھا دیکھنا ہے قبلہ کی طرف. صحیح ہو گیا بھائی. چلو باندھو سیدھا. باندھ لیا. چلو سیدھا دیکھنا ہے، یہاں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب باندھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کو پڑھنی ہے ناظرین محترم، وہ ثنا. اور ثنا پڑھتے وقت ثنا کا لفظ نہیں لینا ہے، اس کا نام نہیں کہنا کہ ثنا، بلکہ ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے. اوکے. اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف پڑھنا ہے نا. الحمد شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے. بالکل ڈھکا. اب رکوع میں جاؤ، کیسے جانا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اور پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ نیت باندھا نا تو اللہ اکبر کہنا فرض ہے. بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے نیت باندھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. پھر اب رکوع میں جائیں گے، سورۃ الفاتحہ ثنا پڑھ لیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، سورت پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جاؤ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں. ہاں اب دیکھیے عورتوں کے لیے مردوں کی طرح رکوع نہیں کرنا ہے کہ بالکل اس طرح سے ان کی پیٹھ جو ہے برابر ہو، یہ ہے بالکل نہیں، بلکہ ایسا کرنا ہے کہ بس ان کا یہاں ہاتھ پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اور یہاں سیدھا کرنا ہے اس کو، اور یہاں دیکھنا ہے پیروں کی طرف، ٹھیک ہے. ہاں بس اتنا ہی پڑھا ہے. اس طرح سے نہیں، اتنا جھکنا نہیں، بس یہاں سے ہو جاؤ. ہاں سیدھا، بس اس طرح سے. یہ ہے رکوع. اور رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، ہے نا، کم سے کم 3 مرتبہ. سبحان ربی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور کتنا لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. ناظرین محترم، نماز بہت ضروری چیز ہے، فرض ہے. اور نماز سیکھ کر آپ پڑھیں گے، جو اس کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہے، جو سورت پڑھی جاتی ہے، اس کو سیکھ کر پڑھیے گا تو یقیناً نماز کا ثواب ملے گا. اور اگر بغیر سیکھے نماز پڑھتے ہیں، 70 سال 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے محرومی کی بات ہوگی. اس لیے آپ نماز ضرور تھوڑا سا وقت نکال کر نماز سیکھیں. نماز سیکھنے والی چیز ہے. بہت سارے لوگ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، دس از رانگ. لفظ صحیح کریں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا. اوکے ٹھیک ہے نا. پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیے.
समी अल्लाह, हाथ नहीं है ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा है ना, अब हाथ बांधना नहीं है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए हाँ, फिर उसके बाद में रब्बना वलकल हम्द, अकेले नमाज पढ़ लेना सुबह, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना वलकल हम्द कहना है, ठीक है। अब उठने के बाद हाथ नहीं बांधना है, ऐसे खड़े रहना है। नाज़रीन मोहतरम, रुकू से ये लोग उठे हैं जिसको कौमा बोला जाता है, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, उसके बाद में रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद थोड़ी देर आप रुके रहें, फौरन ऐसे रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा फौरन नहीं जाना है सजदा में, नहीं तो फिर नमाज नहीं होती है, बल्कि इत्मीनान से आप खड़ा रहें, और हो सके तो हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर खड़े होने के बाद सजदा करेंगे, सजदा में जाएं अल्लाह अकबर कहते हुए। सजदा में कैसे जाएंगे, सबसे पहले जो है ये आप है ना, आपका ये घुटना जाएगा है ना, घुटना रखेंगे ज़मीन पर, घुटना के बाद हाथ रखेंगे, और हाथ के बाद ऐसे जो है ये नाक रखेंगे, और उसके बाद में पेशानी रखेंगे, ठीक है। पहले आप घुटना अल्लाह अकबर कहते हुए जाएं, रखें ज़मीन पर घुटना, ये दोनों पैर इधर बिछा दें, बायां पैर बिछाएं ना, सजदा जैसे औरत करती है, चले हाँ चलो करो, किसी मुड़ी नहीं आ रहा है। नहीं वैसा नहीं। अच्छा, औरत जो है सिमट कर सजदा करेगी कि उसका हाथ जो है, अब दिख नहीं रहा है वीडियो के अंदर, उसका हाथ जो है ये रान से मिला हुआ हो, और ये पैर जो है बायां पैर बिछा हुआ